اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعظم بننے کے بعد جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ ان کی جو ماضی کی جو کچھ گفتگو کے کلپس ہیں ذرا وہ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ ہے، کوئی بھی شخص مجھ سمیت آپ سمیت اگر ایسے کسی جرم میں پایا جائے گا جس کا براہ راست تعلق فوج کے ادارے کی تنصیبات سے یا کسی اور سیبوٹیج ایکٹیویٹی سے منسلک ہو، اس پہ قانوناً کارروائی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اب میرا آپ سے سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کسی زمانے میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے عمران خان صاحب سے اچھے تعلقات تھے، لیکن 9 مئی کے بعد انہوں نے ان کی بہت کھل کے مخالفت کی، تنقید کی۔ لگتا یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم وہ تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ان کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو قانون کے مطابق جو رویہ ہوگا وہی رکھا جائے گا، اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ مراسم تھے، اور 9 مئی کے بعد ان مراسم میں بہت حد تک تلخی آئی ہے، اور وہ تلخی برقرار ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا پی ٹی آئی کو یا ان لوگوں کو بالخصوص جنہوں نے پولیٹیکل وائلنس کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کبھی ایجیٹیشن ہے، آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو سیٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے 9 مئی کے بعد ایک پلان کر کے، اور اب وقت بتائے گا کہ یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ اتنا سمپل نہیں تھا جتنا سمپل نظر آ رہا ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی، اور ان سازشیوں کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے جو ریاست پاکستان کے خلاف لوگ سازش کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ ماضی قریب میں جو ایک ملاقات ہوئی تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی، جام کمال صاحب کی، اس میں اور بھی آپ کی پارٹی کے لوگ شامل تھے، مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں پرویز رشید صاحب بھی موجود تھے، کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، ایک تھاٹ پروسیس سے ہم گزر رہے تھے الیکشن کے قریب میر صاحب کے، ہم نے ایک بلوچستان میں جماعت بنائی، بلوچستان عوامی پارٹی، اور ہم سمجھتے تھے کہ جو فیڈرلسٹ جماعتیں ہیں ان سے ذرا تھوڑا اپنا چھٹکارا حاصل کر لیں، اور یہ جو ہماری قوم پرست پولیٹکس ہے اس کے اگینسٹ جو ہم فیڈرلسٹ لوگ جو سیاست کر رہے تھے وہ اپنی ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ بدقسمتی سے قدوس بزنجو صاحب کا جو گورننس کا ماڈل آیا اس سے ہمیں اختلاف رہا، دو کہ وہ میرے پھر گہرے دوست ہیں، اور دوستی بڑھ جائے گی جب وہ وزراء اعلیٰ سے اتر جائیں گے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ دوبارہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں، اور آپ تھاٹ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں پولیٹکس میں کہ بار بار آپ چینج کرتے ہیں اپنا مائنڈ، تو ہمیں پھر مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم بھی تھے، ہم اس جماعت میں بھی رہے، تو ہمارے بہت سارے لائک مائنڈڈ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل ڈسکشنز ہونے چاہیے، یہ ڈسکورس ہونا چاہیے کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان میں کیسے انویسٹ کرے، خاص طور پہ میر صاحب انہوں نے کبھی بھی کسی مین سٹریم پولیٹیکل جماعت نے بھٹو صاحب کے بعد HR میں کبھی انویسٹ نہیں کیا، جب کبھی ان کو مینڈیٹ ملتا ہے یہ کبھی اس قوم پرست کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، کبھی اس قوم پرست کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، تو مطلب کہ طلال بگٹی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا شاہزین بگٹی صاحب، وہ بلوچ ہے، میں بلوچ نہیں ہوں، ہم دونوں بلو بلیڈڈ بلوچ ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے خاص طور پہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں، وہ پرابلم رہا ہے، اور اس پرابلم کو تو ابھی فی الحال آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم نہیں ہو رہی؟ ضم تو کبھی بھی نہیں تھا جی، ضم تو کیونکہ یہ خیال تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بھی رہنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس پارٹی میں رہیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ ہمارے ساتھی چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں، میر ظہور بلیدی، سلیم کھو صاحب، رؤف رند، اس طرح میر فائق جمالی صاحب، آغا شکیل دورانی صاحب خضدار سے بڑے ایک زبردست ینگسٹرز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں تمام طرف سرداروں کے بیچ میں، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے، تو کچھ دوست ادھر چلے گئے، کچھ PMLN کا سوچ رہے تھے، کچھ جمعیت کا بھی سوچ رہے تھے، تو یہ تو تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سرفراز بگٹی، آپ نے گفتگو سنی سردار اختر مینگل صاحب کی اور سرفراز بگٹی صاحب کی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔